بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہم پہ طرح طرح کے عذاب کیوں نازل ہوتے ہیں، کبھی آندیاں بہت زیادہ، کبھی بارشیں بہت زیادہ، کبھی سیلاب بہت زیادہ، ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کا دامن پکڑیں تو پھر ہی ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ اب میں آپ کو دو حدیثیں سناؤں گا جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، ہم پہ طرح طرح کے عذاب کیوں نازل ہو رہے ہیں، کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے اور کون سے کام کرنے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو تو پھر حدیثوں کو سماعت کریں اور یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قسم کھا کر فرمایا، حضور تو قسم کے بغیر بھی کہہ دیں تو بات پختہ ہی ہے، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضور نے فرمایا ہے، لیکن حضور نے قسم کھا کر کہا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، یہ فریضہ ادا کرتے رہنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس طرح نہ کرو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو پھر اللہ کی تم پر سخت گرفت ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا مانگو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، کسی کو برائی سے روکتے ہیں؟ نہیں روکتے، نہیں نیکی کا حکم دیتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جتھے کوئی لگا ہی لگا رہے۔ ہمارا تو یہ کام ہو گیا کہ ہمارے نزدیک سب سے اچھا بندہ وہی ہے جو چپ کے ساتھ زندگی گزارے، کسی کو کچھ نہ کہے، نیکی کا نہ کہے، برائی سے نہ روکے، ہم جو مرضی کنجر خانہ کرتے رہیں، وہ کہے بس ٹھیک ہے جی، یہ تمہارا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ ہم پھر اچھے بننے کے چکر میں خاموشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور پھر ہم گنگے شیطان بن جاتے ہیں، یعنی جو برائی کو دیکھ کر روکے نہ اپنی طاقت کے مطابق تو وہ گنگا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت یعنی جو عوام سے موصول کیا جاتا ہے، لیا جاتے ہیں پیسے وغیرہ، وہ حکومتی آفیسر اپنی ذاتی دولت سمجھیں، امانت کو غنیمت سمجھ لیں، کہ اگر کسی نے کسی کے پاس امانت رکھی تو وہ کہے بس اب میرے قبضے میں آ گئی ہے، اب میں واپس نہیں دینی، چاہے جیسا مرضی مجھے کرنا پڑے۔ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے، زکوٰۃ کو انسان سمجھے کہ یار یہ تو میرے لیے مصیبت ہے، میں کیسے ادا کروں گا۔ غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے مجھے شہرت ملے گی، علم حاصل کیا جائے میں پیسہ کماؤں گا، علم حاصل کیا جائے مجھے نوکری ملے گی، علم حاصل کیا جائے گا کہ میں لوگوں کے ساتھ مناظرے کروں گا، علم حاصل کیا جائے کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا بنوں گا کہ میں بہت بڑا علم والا ہوں، تم جاہل ہو۔ یہ تمام کام جب ہوں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، لوگ اپنے دوستوں کے قریب ہوں لیکن اپنے والد سے دور ہوں، اور مسجدوں میں چیخا جائے۔ یہ تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں نہیں رہتے، اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہیں گے لیکن دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، اور پھر مسجد میں چیخا جاتا ہے۔ مسجد میں جو آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں، وہ ایسی شور کے ساتھ باتیں کرتا ہے کہ ارد گرد والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن جائے، قبیلے کا شریر ترین شخص ان کا لیڈر اور ان کا حکمران بن جائے، آدمی کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جانے لگے، اور ناچ گانے کا سامان آسانی کے ساتھ اور بے شمار ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ شرابیں پی جانے لگے، لوگ شراب پینا شروع کر دیں، اور پھر فرمایا بعد والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعنت کریں۔ جب یہ تمام کام ہو جائیں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت سرخ آندھی، زلزلے اور زمین میں دنس جانے کا انتظار کرو، آسمان سے پتھر
پتھر برسنے کا انتظار کرو، اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آئیں گے، ان کا انتظار کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب ایسے آئیں گے جیسے موتیوں کی ایک لڑی ٹوٹتی ہے تو موتی گرتے ہیں، یہ عذاب بھی ایسے ہی نازل ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر عذاب نہ آئے، ہم پہ زلزلے نہ آئیں، تو پھر ہم اپنے کام اچھے کر لیں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔